کہ کیا دنیا ایک نئے وائرس کی زد میں آنے والی ہے، اس پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہنٹا وائرس کے حوالے سے بہت بات چیت چل رہی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کافی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس وائرس کے پیچھے کہانی کچھ یوں ہے کہ بحر اوقیانوس میں مسافر بردار بحری جہاز پر پھوٹنے والی جو ہنٹا وائرس کی وبا نے سب کو چونکا دیا، اور نیدرلینڈز کے پرچم والے اس جہاز پر مرض سے متاثرہ کچھ افراد تو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 5 بیمار ہیں۔ یہ وبا سامنے آنے کے بعد WHO نے یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک میں صحت عامہ سے متعلق ایک بڑی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریضوں سے رابطے میں آنے والے ہر فرد کا سراغ لگایا جا رہا ہے، اور طیاروں اور جہازوں کی نشستوں کی فہرستیں دیکھی جا رہی ہیں، اور لوگوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کہاں کہاں گئے اور کون کون سے لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ ہنٹا وائرس دراصل جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والا وائرس ہے جو عموماً چوہوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ انسانوں میں متاثرہ چوہوں، ان کے لعاب یا فضلے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ مزید کیا یہ وائرس خطرناک ہے، اس کا پھیلاؤ کس حد تک ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ جی ہاں، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں وبائی امراض کے حوالے سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا پروگرام پہ، اور خدا الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم مختلف قسم کے اسٹرانگ وائرسز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یا انہیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اب یہ نیا جو وائرس ہے ہنٹا وائرس، اس کے حوالے سے بتائیں یہ کس قسم کا وائرس ہے، کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے انسانوں پر؟ جی بالکل، دیکھیے دنیا ترقی کرنے سے زیادہ دنیا کی آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ہم ان علاقوں میں گھس رہے ہیں جہاں پہ پہلے انسان نہیں جاتا تھا، اور وائرس تو ہم سے پہلے کے اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر ہیں، لیکن جب انسان ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہلے انسان نہیں گیا ہوا، اور ایسے وائرسوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے جو انسان نے پہلے ایکسپوجر نہیں ہوا ہوتا، تو ہماری باڈی جو ہے، ہمارا جسم ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، جس طرح کووڈ-19 میں ہوا۔ وہ وائرس ایک نیا آیا اور اس کے بعد ہمارا جسم اس کے لیے تیار نہیں تھے انسانوں کے، تو اس وجہ سے جو تھی ڈیتھس ہوئیں اور سارا کچھ ہوا۔ تو ہنٹا وائرس جو ہے، یہ ہمیں 96 سے پتا ہے اس کا، کہ اس نے مختلف ممالک کے اندر چند لوگوں کو اس نے ضرور بیمار کیا ہے، اور اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک جو افریقہ اور ایشیا میں ہوتی ہے، جو اگر ہو جائے تو آپ کو کڈنی کے پرابلمز کرتی ہے، یعنی کہ رینل فیلئر میں لوگ جاتے ہیں، اور دوسری یہ ہے جو امریکہ والی ہے، جسے ساؤتھ امریکہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس کی جو شرح اموات ہے وہ 40% تک ہے، یعنی اگر 10 لوگوں کو ہوا ہے تو اس میں سے 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس لحاظ سے یہ بڑا خطرناک ہے۔ لیکن جو ایک ہنٹا وائرس کی ایک اور خاصیت تھی اور ہے، وہ یہ ہے کہ تقریباً تمام ہنٹا وائرس سے بیمار ہونے کے لیے آپ کو چوہوں کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ یا ایکسپوجر ضروری ہے۔ صرف ایک اس کی قسم ایسی ہے جسے اینڈیز ہنٹا وائرس کی قسم کہہ لیجئے، جس کے اندر انسان سے انسان کو آگے پھیلانے کی بیماری اہلیت ہے، اور یہ جو کروز شپ کے اندر یہ بیماری پھیلی ہے، یہ اسی اینڈیز وائرس کی وجہ سے پھیلی ہے، جو ہنٹا وائرس کی ایک قسم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے کنٹیجس نہیں ہے، اس طرح سے ایئر بورن نہیں ہوتی، یہ وائرس جو ہے ہوا کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا، بلکہ جو فلوئڈز ہیں، باڈیلی فلوئڈز، اس کے ذریعے یہ منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں سے انسانوں میں ہو، چاہے وہ چوہوں سے انسانوں میں ہو۔ جی دیکھیے، میں نے جیسا بتایا کہ باقی تمام تو ہنٹا وائرس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کا چوہے کے ساتھ ایکسپوجر ہو، آپ خود اس کے سلائیوا یا فضلے کے ساتھ آپ نے کنٹیمنیٹ کوئی چیز کھائی ہو یا کیسے اس کو استعمال کیا ہو، یا آپ کسی ایسے مریض کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ عرصہ گزارا ہو جس کے ساتھ باڈی فلوئڈز کے ساتھ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جو اینڈیز ورژن ہے، یہ اس کے اندر انسان سے انسان کو پھیلانے کی اہلیت ہے، لیکن ابھی تک جو ہمارا خیال ہے کہ وہ لمیٹڈ ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی ہسٹری بھی ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک اور اس طرح کی آؤٹ بریک ہوئی تھی اسی کی، جس میں ایک سالگرہ پارٹی پہ آئے ہوئے لوگ، جو ایک ہال کے اندر، ان ریسٹورانٹ کے اندر پارٹی ہو رہی تھی، تو ان میں سے 11 لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی تھی۔ تو اس وجہ سے اس پہ تحقیق جاری ہے کہ کتنا، جسے ہم کہتے ہیں سسٹین ٹرانسمیشن اس کی رہتی ہے، لیکن باقی وائرسز کی نسبتاً ابھی بھی کم ہے، لیکن اینڈیز کے اندر یہ اہلیت ہے، لیکن زیادہ فی الحال ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بہت زیادہ اہلیت ہے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کی۔
राइट। अच्छा, डॉक्टर साहब اس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک ڈیڈلی وائرس ہے؟ کیا اس سے موت ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی پریونشن کے لیے کوئی ویکسین یا کوئی میڈیسنز موجود ہیں؟ دیکھیے جیسا آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، تو میں اس کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں. اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو جائے تو یہ بہت خطرناک وائرس ہے، خاص طور پہ یہ اینڈیز والا جو آج کل پھیلا ہوا ہے. یعنی کہ اگر 10 لوگوں کو ہوگا تو اس میں سے 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی. 40% بہت زیادہ بڑی شرح موت ہوتی ہیں کسی بھی وائرس یا کسی بھی بیماری سے. تو اگر خدا نخواستہ آپ اس کے مریض ہیں تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. لیکن اگر ہم ایز اے جنرل پاپولیشن کریں، لائک پاکستان کے لوگوں کو اس کا کیا خطرہ ہے، تو وہ منیمل ہے. تو عام لوگوں کے لیے اس کا خطرہ کوئی نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ جس کو بیماری ہو جائے اس کے یہ بڑی شدید بیماری ہے اور بڑی جان لیوا بیماری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیکٹیریل انفیکشن ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے بیکٹیریا ایک جاندار ہے، لیکن یہ وائرل انفیکشن میں یہ کیا وائرس بھی جاندار ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، وائرس کو کہتے ہیں کہ آن دا بارڈر لائن آف لیونگ اینڈ ڈیڈ. تو یہ جسم سے باہر تو ایک ڈیڈ چیز کی طرح، ایک مری ہوئی چیز کی طرح ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی نہ یہ ریپروڈیوس کرتا ہے. لائف کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چند ایک ہیں کہ وہ آپ زندہ سروائیو کرتے ہیں، آپ آگے بچے پیدا کرتے ہیں. لیکن جب تک یہ کسی کی باڈی سے باہر رہتا ہے تو ایک یہ مری ہوئی چیز کی طرح رہتا ہے، اور اس کو ہم وہی بارڈر لائن آف لیونگ اینڈ ڈیڈ پہ کہتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں سائنسدانوں نے جو 10-10 ہزار سال سے برف میں جمے ہوئے وائرس تھے، اور ان کو تھا کیا گیا ہے اور ان کو دیکھا گیا کہ بڑا ہے. اور 10,000 سال کے بعد بھی وہ ایک قسم کے آؤٹ سائڈ دا باڈی رہتے ہوئے وہ سروائیو انہوں نے کیا ہے. اور جب کسی اس کو جسم کے اندر یا کسی ایسی چیز میں ڈالا گیا تو وہ دوبارہ انہوں نے ریپروڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے. سو دس از سم تھنگ آن دا بارڈر لائن آف لیونگ اینڈ ڈیڈ. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب اس طرح کا جو نیا کوئی بھی وائرس ہوتا ہے اس کو جو طبی ماہرین ہیں جیسے آپ لوگ ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے لیے اگر یہ وائرس کی تشخیص ہو جاتی ہے کسی شخص میں تو ایک تو یہ کہ تشخیص کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیسٹ یا پھر کچھ کرایا جائے، اس حوالے سے بھی بتائیں. اور ابتدائی طور پر علاج کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے علامات تو بڑے نان اسپیسیفک ہیں، جس طرح وائرس بیماریوں کے ہوتے ہیں. جسم میں درد ہونا، سر درد ہونا، متلی آنا، جسم میں طاقت ختم ہو جانا، یہ ابتدائی علامات ہیں. جب آگے سویر کنڈیشن میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو یہ امریکاز والا وائرس کا انفیکشن ہے تو آپ کو سانس کی تکلیف ہو جائے گی، اس کے سانس لینے میں دشواری ہوگی کیونکہ آپ کے لنگس ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو لیکن علامات سے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکیں گے ایٹ لیسٹ موسٹ جگہوں پہ. ہم کیسے علامات لگائیں گے کہ اگر آپ ایسے کروز پہ گئے ہوئے ہیں جو ساؤتھ امریکہ میں جزیروں میں پھر رہا تھا، وہاں پہ آپ فیلڈ میں نکلے اور آپ نے کچھ ایکسپوجر ہوا، یا آپ کے گھر کے اندر آپ کو چوہے ہیں اور آپ کو ایسی علامات ہو رہی ہیں، تو وہ آپ کو جو بھی ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کی ہسٹری لے گا. تو ایکسپوجر بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایکسپوجر کی ہسٹری کہ کیا پاسبل ہے، آپ ایسی کسی جگہ میں گئے ہیں جہاں پہ یہ اس وائرس کا پھیلاؤ ہے، تب ہم کہیں گے کہ آپ کو اس کی مزید ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے. عام حالات میں لائک پاکستان میں اگر کوئی یہاں رہ رہا ہے اور اس کو یہ علامات اوپر والی ہوئی ہیں، جسم میں درد ہے، بخار ہے، تو اس کو کوئی اور لوکل یہاں کا وائرس ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ نئے وائرسز والی، تو بات یہ ہے یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو کوئی بالکل جس طرح کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا وہ سٹرین ہی بدل جاتا تھا اور بالکل ایک نئے طریقے سے وائرس حملہ کرتا تھا، ایک تو وہ ہوتا ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس پرانے ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے جنگلوں میں ہیں، انہوں نے کچھ جانوروں کے اندر ہے اور انسانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور بے شک وہاں ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں دوسرے جانوروں کے جسموں کے اندر. اور جب انسان اس جگہ میں گھستا ہے کہ ہمیں جگہ کی ضرورت ہے، ہم جنگل کاٹ رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، تو ہمارا انٹریکشن ان جانوروں سے بڑھتا ہے اور اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے جو ہزاروں سال تک اس جانور کے جسم میں تھا وہ انسانوں کی طرف شفٹ ہو گیا. تو یہ 2 ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر رانا بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. ہنٹا وائرس پر ہم بات کر رہے تھے، ابھی بریک پہ جائیں گے.